میری عمر 14 سال تھی جب میں ایک الڑ حسینہ تھی. ہر لڑکے سے افیئر چلا لیتی تھی. ماں باپ نے تنگ آ کر شادی کر دی. شوہر بھی کچھ دن بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا. پھر میں اپنے ہی سسر سے آنکھ مٹکا کرنے لگی. ایک روز سسر نے ساری حدیں پار کیں اور پھر گھر میں اکیلی بیٹھ کر یہی کام کرتی ہے. اتنی سی عمر میں یہ ہمارا ناک کاٹ رہی ہے. شادی کریں اس کی. پورے گھر کا نام بدنام کر رہی ہے. خاندان والوں کو پتہ چلا تو سب تھو تھو کریں گے. میرا بھائی غصے سے چیخ رہا تھا. میں چھپ کر ایک لڑکے سے مل رہی تھی. جب میرے بھائی نے ہم دونوں کو پکڑ لیا تھا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی, یہ بچی ہے, ایسی حرکت نہیں کر سکتی. میری ماں حیرت اور بے یقینی سے بول رہی تھی. میں سہمی نظروں سے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کسی لڑکے سے مل رہی تھی. یہ اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس لڑکے نے. میں پاگل نہیں ہوں, سب سمجھ آتا ہے. میرا بھائی غصے سے بولتا مجھے گھورنے لگا. میں شرمندہ ہو گئی. میں کم عمر تھی. گھر والوں کو لگتا تھا بہت معصوم اور جھوٹی ہوں, مگر میں کم عمری میں ہی غلط کاموں میں لگ چکی تھی. 14 برس کی عمر میں میری دوستیاں عیاش لڑکوں سے ہو گئیں. میں خوبصورت اور اچھی قد کاٹ کی لڑکی تھی. لڑکے میرے حسن پر پاگل ہونے لگتے تھے. جو بھی ذرا تعریف کرتا یا مہنگے تحائف دیتا میں اس سے افیئر چلا لیتی تھی. کیونکہ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی, اس لیے گھر والوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. سب کو لگتا تھا میں نہ سمجھ بچی ہوں, ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گی. گھر کا ماحول بھی اچھا تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ گھر میں آزادی تھی. بس فطرتاً میں الٹے کاموں میں پڑ گئی تھی. میں ہمیشہ چھپ کر برے کام کرتی تھی. مگر بھائی نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ پکڑ لیا تھا. میں بھی ڈر گئی, کیونکہ ابھی اتنی بہادر نہیں ہوئی تھی کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی غلط کام کرتی اور اپنی حرکت پر نادان بھی ہوتی. میں تو ان کی بے خبری کا فائدہ اٹھاتی تھی, وقت گزاری کرتی تھی. اتنی بدکار بھی نہ تھی, نہ کبھی حد پار کی تھی. پکڑی نہ جاتی تو شاید کسی روز حد سے بھی گزر جاتی. میرے ماں باپ شدید غصے میں آ گئے. مجھ سے سوال کرنے لگے کہ کس نے یہ کام سکھائے, کون لڑکا تھا, کب سے چل رہا ہے. میں خاموش ہو گئی تھی, کیونکہ میرے ارد گرد سب لڑکیاں معصوم اور شریف تھیں. لڑکوں سے بچتی تھیں, کسی کا نام نہیں لگا سکتی تھیں, لڑکوں کو بھی اچھے سے نہیں جانتی تھیں. میں انجانے میں غلط کاموں میں مبتلا ہو گئی تھی, اس لیے الگ تھلگ رہتی تھی. میری حقیقت جان کر میرے ماں باپ ڈر گئے کہ نہ جانے میں کتنی بار حد پار کر چکی ہوں, یا کتنے لوگ میرا استعمال کر چکے ہوں گے. جان پہچان کے لوگوں میں اچھا سا رشتہ تلاش کرنے لگے. میں کم عمر اور بہت خوبصورت تھی. بظاہر بہت ادب آداب والی تھی, اس لیے ایک اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا. لڑکا باہر کام کرتا تھا, چھٹی آیا ہوا تھا. سسر نے کہا منگنی کر لیتے ہیں, مگر میرے ماں باپ نے شادی پر زور دیا اور جلدی میری شادی کر دی. میرا شوہر مجھ سے عمر میں بہت بڑا تھا, پڑھا لکھا اور بہت اچھا انسان تھا. نرمی سے بات کرتا. میں اسے بہت پسند آئی تھی. جب تک میرے پاس رہا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہی تھی. شوہر بہت محبت اور توجہ دیتا تھا. میری معصومیت کا ڈرامہ اس پر خوب چلا تھا. اسے اندازہ ہی نہیں ہو پایا میں شادی سے پہلے کن مشاغل کا شکار رہی تھی. میں کنواری تھی, اس لیے شوہر کو شک نہیں ہوا کہ کس بے راہ روی کا شکار رہی ہوں. میں بھی اپنے شوہر کے سامنے بہت معصوم بن کر رہی تھی. وہ پہلے روز ہی مجھ پر فدا ہو گیا. کہنے لگا مجھے ہمیشہ تم جیسی معصوم اور باحیا لڑکی کی تلاش تھی. میں اس کی تعریف پر کبھی کبھی شرمندہ بھی ہو جاتی تھی. وہ غیرت مند مرد تھا. مجھے ڈر تھا اسے میرا سچ نہ پتہ چل جائے. وہ شاید میری حرکتیں برداشت نہ کر پاتا. میں اب طلاق نہیں چاہتی تھی. شادی کے بعد زندگی زیادہ آسان اور پرسکون ہو گئی تھی. کم عمری کی وجہ سے شوہر نے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا. مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا. جو مانگتی تھی فوراً لے دیتا تھا. میں خوش تھی. شوہر اچھا لگنے لگا تھا, مگر اسے واپس بھی جانا تھا. وہ اکلوتا بیٹا تھا. ماں مر چکی تھی اور باپ اکیلا گھر میں ہوتا تھا. میرے شوہر 3 سال سے ملک سے باہر رہتا تھا. شوہر تو شادی کے کچھ وقت بعد بیرون ملک چلا گیا. میں پیچھے سسر کے ساتھ اکیلی رہ گئی. کچھ دن تو جیسے تیسے رہے, مگر پھر مجھے گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا. ہر وقت انجان لڑکوں سے افیئر چلانے کی عادت تھی. فون پر رابطے رکھتی اور اپنی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتی تھی. اب شوہر بات تو کرتا تھا, مگر ہر وقت میرے ساتھ نہیں لگا رہ سکتا تھا. کام کاروبار کو بھی وقت دینا ہوتا تھا. میں عادت سے مجبور تھی. اب تنگ ہونے لگی. سسر کے ساتھ باتیں کرتی, مگر ویسا مزہ نہیں آتا تھا جیسا افیئر چلا کر ملتا تھا. سسر سارا دن گھر ہوتے تھے. میں انجان لڑکوں سے دوستی بھی نہیں کر سکتی تھی. موبائل فون کا غلط استعمال کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں سسر کو پتہ نہ چل جائے. اپنے گھر میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا, مگر سسرال کی بات الگ تھی. میں نادان تھی. جب باہر دوستی کرنے کا موقع نہ ملا تو سسر کے آگے ادائیں دکھانے لگی. جان بوجھ کر سج سنور کر سسر سے تعریف وصول کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ سسر میرے ساتھ وہی دوستانہ باتیں کریں جیسے وہ لڑکے کرتے تھے. سسر کچھ عرصہ تو سمجھ نہیں پائے کہ میں کیا چاہتی ہوں. میرا خیال رکھتے, باہر گھماتے تھے, مگر مجھے بہو سمجھ کر حد میں رہتے. میں بہت خوبصورت تھی, جوان تھی. رفتہ رفتہ سسر بھی متوجہ ہونے لگے. اب میں گھر میں کام کرتے ہوئے محسوس کرتی تھی کہ سسر چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے تھے. میرے بے باک لباس میں سے واضح ہوتے میرے خوبصورت وجود کو گھورتے تھے. میں دیکھتی تو جلدی سے نظر گھما لیتی, مگر میں ان کے دل کا چور پکڑ چکی تھی. تنگ ہونے کی بجائے مزید لاپرواہی سے سسر کے سامنے جانے لگی.
جان بوجھ کر تیار ہونے لگی تاکہ سسر دیکھ کر بے قرار ہو جائیں۔ کبھی کبھی شوخی شرارت سے بھی جلد کلہ دائیں لحاظ کی دیوار گرا دی تھی۔ جب ہمارے درمیان دوستی بڑھی تو ہم ساتھ کھاتے پیتے اور سارا دن باتیں کرتے رہتے تھے۔ نہ سسر کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا، نہ میں زیادہ کام کرتی تھی۔ گھر تو میرے شوہر کی کمائی سے چل رہا تھا، ہم دونوں اس کی پیٹھ پیچھے عیاشی کر رہے تھے۔ مگر مزید بے تکلفی بڑھی تو سسر کا رویہ عجیب ہونے لگا، ان کے انداز مجھے ٹھٹکانے لگے۔ میرے سسر میرے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے لگے۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو کچن میں آ جاتے اور بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتے۔ میں گھبرانے لگی، ان کی حرکتیں بے باک ہوتی جا رہی تھیں، تعریف کے الفاظ بھی بدلنے لگے۔ میرے لیے ان کا بدلا ہوا رویہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے میں ان سے باتیں کر کے خوش ہوتی تھی، مگر اب وہ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس آتے تو میں گھبرا جاتی تھی، کیونکہ وہ حق جتانے لگے۔ ان کی نظریں بدلنے لگیں، اب باتیں کرتے ہوئے سارا وقت ان کی گہری نظریں میرے وجود کا طواف کرتی رہتی تھیں۔ میں بے تحاشا حسین تھی، شادی کے بعد تو اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ میرا سجا سمرا روپ اور صحت مند سراپا میرے سسر کی نیت خراب کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ سسر کو تو دوستی کے لیے اپنے قریب کر بیٹھی، اب گھبرا رہی تھی، مجھے ان کی باتیں ٹھٹکانے لگی تھیں۔ ایک روز سسر عجیب سے لہجے میں کہنے لگے، تم سارا دن میرے بیٹے سے ہی باتیں کرتی رہتی ہو، اسے یاد کرتی ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے ویسی توجہ کیوں نہیں دیتی؟ میں حیرت زدہ رہ گئی، بھلا میرے سسر اور شوہر کا آپس میں کیا مقابلہ تھا؟ سسر کو سمجھا نہیں پائی، وہ سر پر سوار رہنے لگے، الٹی سیدھی فرمائشیں کرنے لگے۔ میں بددل ہو گئی، سسر سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے سسر سے جان چھڑوا کر بھاگنا چاہا، گھر والوں کی یاد کا بہانہ بنا کر کچھ دن کے لیے میکے چلی گئی۔ گھر والوں نے بھی زیادہ دن نہیں رکھا، میری ماں کو خوف تھا پرانے عاشقوں سے ملاقاتیں نہ کروں، وہ سر پر سوار رہتی، نصیحتیں ہدایتیں دیتی رہتی۔ میں 2 دن میں ہی اکتا گئی، دل بھاری ہو گیا، اپنی حرکتوں پر خود پچھتانے لگی۔ واپس تو جانا ہی تھا، 2 دن بعد بھائی واپس سسرال چھوڑ آئے۔ بھائی گیا تو میں کمرے میں چلی گئی، سوچ لیا کہ سسر سے زیادہ بات نہیں کروں گی، اب میں حد میں رہوں گی۔ مگر میرے سسر کمرے میں چلے آئے، کہنے لگے، 2 دن لگا دیے، میرا دل نہیں لگتا تھا، سارا دن تمہیں یاد کرتا تھا، تم تو میرے گھر کی رونق بن گئی ہو۔ میں سٹپٹا گئی، جھوٹی وضاحت دے کر تھکن کا بہانہ کیا تو سسر نے اس روز مجھے آرام کرنے کا کہہ کر سونے دیا۔ مگر اگلے دن میں نے وہی کیا تو سسر کھٹک گئے، سمجھ گئے میں جان چھڑا رہی ہوں۔ وہ میرے کمرے میں آ گئے، خود دوستی کر کے اب رنگ بدل لیے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ سسر نے یک دم مجھے دبوچ لیا، میں خوف زدہ ہو گئی، گھبرا کر سسر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ گھر پر ہم 2 ہی تھے، کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ سسر کے تیور بدل چکے تھے، کہنے لگے، اب انتظار نہیں ہوتا، تمہارا حسن مجھے پاگل کرتا ہے، میری دسترس میں ہو، کیسے جانے دوں؟ میں رونے لگی، سسر کے ارادے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں رشتے کا احساس دلانے کی کوشش کی، ان کے بیٹے کے واسطے دیے، مگر جب انسان میں شیطان جاگ جائے تو وہ کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، اور جب ہوس دماغ پر سوار ہو تو اچھا برا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرے سسر نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی، زبردستی کرنے لگے۔ میں روتی رہی، چیخ چیخ کر واسطے دیے، مگر اس روز میرے سسر نے میری عزت تار تار کر دی۔ ہمارے درمیان جو احترام کا رشتہ تھا، اس رشتے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ میں سسکتی رہی، میرا سسر پوری رات مجھے کھلونا بنا کر استعمال کرتا رہا، میری روح تک زخمی ہو گئی۔ اس روز سمجھ میں آیا کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی تھی، سسر کو خود بڑھاوا دیا تھا۔ شادی شدہ لڑکی تھی، شوہر کی محبت اور وفاداری کو یاد کر کے تڑپتی رہی۔ میرا سسر اپنی مرضی پوری کر کے کمرے سے چلا گیا، میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اکیلی کمرے میں پڑی رہی۔ ہوش آیا تو تیز بخار تھا، کوئی پاس نہیں تھا، سسر نے عظمت دری کر لی تھی، اب اپنے کمرے میں منہ چھپائے پڑے تھے۔ میرے شوہر کی کال آئی تو میں بری طرح رو دی، وہ گھبرا گیا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ میں چاہ کر بھی اس کے باپ کی حرکت نہیں بتا پائی، کیونکہ میرا بھی قصور تھا، اب اپنے شوہر کی نظر میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے شوہر سے کہہ دیا، مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ اس سے ضد کرنے لگی کہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ میرا شوہر حیران ہو گیا، اچانک مجھے کیا ہوا، مجھے سمجھانے لگا، بولا مجھے اپنے پاس بلانے میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، میرا باپ اکیلا رہتا ہے۔ سچ کہوں تو شادی بھی اسی لیے کی تھی تاکہ میرے باپ کو سنبھالنے والی کوئی گھر پر ہو۔ میری ماں کی موت کے بعد ہمارا گھر بالکل ویران اور خالی رہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، تم چاہو تو اپنے باپ کو بھی ساتھ بلا لو، مگر میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے تمہارے پاس رہوں۔ میں اس روز بہت زیادہ رو رہی تھی، میری روح پر جو زخم لگے تھے میں اپنے شوہر کو بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر میری حالت پر پریشان ہو گیا، مجھے سمجھا بجھا کر کال کاٹی، کچھ دیر گزری کہ میرا سسر کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے سسر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے بیٹے کا ابھی فون آیا تھا مجھ سے، کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کا خیال رکھیں، وہ اکیلا محسوس کرتی ہے۔ میرے سسر نے میرا منہ دبوچ لیا، مجھے گھورتے ہوئے کہا، اگر میرے بیٹے کو تم نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری طلاق کروا دوں گا۔ یاد رکھنا، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرے، مجھے اپنے پاس اگر تم۔ میرا شوہر پریشان رہنے لگا تھا، اس نے کوشش کی کہ میرے سسر اور مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر میرے سسر نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے، میں اپنی مٹی پر مرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہے تو اسے اپنے پاس بلا لو۔ میرے سسر جانتے تھے کہ میرا شوہر اپنے آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، اپنے باپ کی خاطر وہ مجھے بھی اپنے پاس نہیں بلواتا تھا۔
ہر وقت ہدایت دینے لگا۔ میرے باپ کا بڑھاپا سر پر ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کا خیال رکھا کرو، ان کے ساتھ رہو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں شوہر کو بتا نہیں پائی کہ اس کے واپس لوٹ آنے تک میں کتنی ذلت اور رسوائی اٹھا لوں گی۔ کبھی کبھی دل چاہتا اپنی جان لے لوں۔ اب مزید اپنے سسر کا کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہوتا تو کبھی نادانی میں وہ حرکت نہ کرتی۔ اپنے گھر والوں پر بھی افسوس ہونے لگا۔ میں چھوٹی تھی، کم عمر تھی، مجھ پر سختی کر کے مجھے سکھانے کی بجائے میرے گھر والوں نے شادی کر کے ایسے گھر میں چھوڑ دیا جس میں میں اکیلی اپنے سسر کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے باپ بھائی نے کبھی پلٹ کر میری خبر نہیں لی تھی۔ محبت کرنے والے والدین اور گھر والوں کا یہ رویہ میرا دل چیرتا تھا۔ ماں سے جب بھی بات کرتی وہ مجھ سے میرے حالات پوچھنے کی بجائے ہدایت کرتی رہتی تھی کہ دوبارہ وہ غلطی کبھی مت کرنا۔ اب تم شادی شدہ ہو، ایسا نہ ہو تمہارا گھر ٹوٹ جائے۔ اس بار تم طلاق لے کر آئی تو تمہارے باپ بھائی بھی تمہیں گھر پر نہیں رکھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا تھا ہر طرف سے راستہ بند ہو چکا تھا۔ بند گلی میں کھڑی میں ہاتھ مارتی رہی، ہر وقت روتے رہنے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے میں بیمار رہنے لگی۔ سسر نے علاج کروانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی تسکین پوری ہو رہی تھی۔ بڑھاپے میں اسے ایک لاوارث اور بے جان گڑیا مل گئی تھی جسے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے استعمال کرتا رہتا تھا۔ میں بیمار پڑی تو میں گمسم ہونے لگی۔ شوہر کی کال آتی تو ہوں وہاں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرا شوہر گھبرا گیا، جلدی سے چھٹی لے کر واپس آیا تو میری حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کہاں کم عمر چمکتی دھمکتی جلد والی خوبصورت بیوی اور کہاں اب بیمار کمزور سی لڑکی اس کے سامنے تھی۔ میرا شوہر بے یقینی اور پریشانی کے مارے کتنی دیر کچھ بول نہیں پایا تھا۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ اتنی بیمار کیوں رہنے لگی ہو؟ میں جب پوچھتا تھا تو تم یہی کہہ دیتی تھی کہ تم ٹھیک ہو۔ تم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ اپنے باپ سے بھی لڑ پڑا۔ میری بیوی کی اتنی حالت خراب تھی، علاج کیوں نہیں کروایا؟ میں اسے آپ کے سہارے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے سسر نے اس بات کا الزام بھی مجھے دے دیا، کہنے لگے میں تو بہت کوشش کرتا تھا، تمہاری بیوی علاج ہی نہیں کرواتی، ہر وقت ایک ہی رٹ لگائے رہتی تھی کہ میرے شوہر آئے گا تو علاج کروائے گا، ورنہ میں ایسے ہی مر جاؤں گی۔ میں سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میرے شوہر کی فکر اور پریشانی اب مجھے بالکل خوشی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر کے ہاتھوں اتنی ذلت جھیل لی تھی کہ اب موت ہی آخری حل نظر آ رہا تھا۔ میرا شوہر گھبرا گیا، مجھ سے ضد کرنے لگا مجھے اپنا علاج کروانے دو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، تم ہر وقت مجھے بلاتی تھی، میں سمجھ ہی نہیں پایا تم کس حال میں پڑی ہو، شاید میری غلطی تھی، اتنی کم عمری میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں اپنے پاس بلوانا چاہتا تھا مگر اپنے باپ کی وجہ سے ہر بار رک گیا۔ وہ اپنی غلطی پر نادام ہو رہا تھا، شرمندگی سے معافی مانگ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی اس کا فائدہ نہیں رہا تھا۔ اگر وہ سچ جان لیتا تو شاید خود مجھے چھوڑ دیتا۔ میرے شوہر نے میرے قریب آنے کی کوشش کی، محبت جتانے کی کوشش کی تو میں چیخیں مار کر اسے خود سے دور دھکیل دیتی تھی۔ مجھے خوف ستانے لگا، اگر میرے شوہر کو ذرا بھی اندازہ ہو جاتا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا باپ مجھے استعمال کرتا رہا تھا تو شاید وہ خود بھی مجھے طلاق دے دیتا۔ میرے شوہر میرے رویے پر پریشان رہنے لگا تھا، ہر وقت مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک روز زبردستی ہسپتال لے گیا، علاج کروانے کی کوشش کی، ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے برین ٹیومر ہو چکا ہے، میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بیماری کا سن کر میرے اندر سکون سا اترا تھا، اب شاید زندگی سے نجات ملنے والی تھی، ورنہ میں ڈرتی تھی کہ ساری عمر کیسے اس ذلت کے ساتھ گزاروں گی۔ میرا شوہر میری بیماری کا سن کر پاگل ہوا، ابھی تو میں اپنی بیوی کے ساتھ کھل کر جینا چاہتا تھا، اب اس کی عمر ہی کیا ہے، اتنی جان لیوا بیماری لگ گئی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، دور جا کر بیٹھ گیا تھا، جب وقت تھا وہ میرے پاس نہیں تھا، اب پچھتانے لگا۔ میں فون پر اسے بلاتی تھی، اسے پاس بلانے کا کہتی تھی، اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، سر پکڑ کر رو پڑا، کہنے لگا تمہیں یہ بیماری کب لگی، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں کی؟ میرا سسر بھی گھبرا گیا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنی خطرناک بیماری لگ چکی تھی۔ میں بالکل چپ چاپ سی رہنے لگی۔ شوہر نے جب بار بار سوال کیا تو ایک روز میں پھٹ پڑی، اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ میں رونے لگی، میں جانتی ہوں میں کم عمر تھی، میں غلط کاموں کا شکار ہو گئی تھی، مگر میں تو صرف انجان لڑکوں سے دوستی کر کے تسکین حاصل کرتی تھی، میں تو اپنے سسر سے بھی وہی دوستی اور توجہ چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میرا ایک قدم تمہارے باپ کو اتنا بڑھاوا دے جائے گا، وہ میری عزت کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں چیخ چیخ کر اپنے بال نوچنے لگی۔ میں بدکار نہیں تھی، میرے ایک شوق نے مجھے ایسا بنا دیا تھا، مگر میں اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کرتی تھی، میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ حد پار نہیں کی تھی۔ تمہارے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، اس نے مجھے کھلونا بنا کر رکھا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ میرے شوہر اس انکشاف پر ساکت رہ گیا۔ میں نے اپنے گناہوں کی خوب سزا جھیل لی تھی، مجھ میں ہمت ختم ہو چکی تھی، مجھے کسی کا خوف نہیں رہا تھا۔ میرا سسر بیٹے کو وضاحت دینے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر میرے شوہر نے اپنے باپ سے ناتا توڑ لیا۔ میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے انکار کر دیا کہ تمہارے باپ سے ایسی ذلت لینے کے بعد اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ شوہر شرمندگی سے کچھ بول نہیں پایا۔ آج میری بیماری کو 3 مہینہ ہے، میں آخری سٹیج پر ہوں، نہیں جانتی کب میری موت ہو جائے۔ میں نے کم عمری میں اتنی تکلیف جھیلی تھی کہ اب اپنے گناہوں پر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے والدین کو بھی میری بیماری کی خبر ہو چکی تھی، میرے ماں باپ اپنے رویے پر اب نادام ہونے لگے، مگر اب میرے پاس کچھ بچا نہیں تھا۔ میری ایک نادانی کو میرا گناہ بنا کر سزا دی گئی تھی، اب اپنی غلطیوں پر ندامت سے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ پچھتاوے مجھے ڈھستے ہیں کہ کاش میں وقتی تسکین کے لیے غلط کاموں میں مبتلا نہ ہوتی، کاش میری ماں نے شادی کرتے ہوئے مجھے صاف الفاظ میں بتایا ہوتا کہ سسر باپ ہوتا ہے،
اس سے احترام کا رشتہ ہوتا ہے، وہ محرم اور محترم ہوتا ہے۔ کاش میں سسر سے دوستی بڑھانے کی کوشش نہ کرتی تو آج مجھ پر یہ وقت نہ آتا۔